حور دنیا میں تھوک دے ساری کائنات بے ہوش ہو جائے. اگر جنت کی حور مسکرا دے سورج کی روشنی مان پڑ جائے, چاند کی روشنی گھٹ جائے. ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کے جوتے کی تسمہ جو ہے وہ بھی تسبیح بیان کرتا ہے. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست بیان لے کر کے حاضر ہوا ہوں, جس کو بیان فرمانے والے ہیں حضرت قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور اس بیان کا عنوان ہے جنت کی حور کیسی ہوں گی. تو آئیے ناظرین کرام اس بیان کو مکمل سنیں. انشاءاللہ جنت کے بارے میں اور جنت کی حور کے بارے میں ہمیں پوری معلومات ہوں گی. تو چلیے ناظرین کرام اس بیان کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور سنتے ہیں. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قرآن کریم کی یہ مختصر سی آیت شریفہ 21ویں پارے کی آیات ہیں. حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے بہت ہی عجیب چیز ارشاد فرمائی, اس واسطے کہ اللہ پاک نے تو ہدایت بھیجی, فلاح و بہبود اپنے بندوں کے لیے دنیا میں نازل فرمائی تاکہ میرے بندے میری اطاعت کریں, فرما برداری کریں, بندگی کریں, اور آخرت میں ان کے لیے طرح طرح کے نعمتوں کے اسباب تیار کروں. حدیث میں ہے, ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم دنیاوی حسن و جمال, زیب و زینت, فیشن, ان تمام چیزوں کے پیچھے پھرتے ہو. قرآن کریم میں ہے فرمایا میں نے تمہارے لیے ایسی عورتیں جنت میں تیار کر رکھی ہیں لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم, آج تک اور تم سے پہلے کسی آدمی نے, کسی جن نے ان کو چھوہا تک نہیں, ہاتھ تک نہیں لگایا. اور ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا, فرمایا کہ میں نے جو تمہارے لیے جنت میں حوریں عورتیں تیار کی ہیں ان کی تخلیق بڑی عجیب ہے. یوں فرمایا اگر ایک حور دنیا میں تھوک دے ساری کائنات بے ہوش ہو جائے. اگر جنت کی حور مسکرا دے سورج کی روشنی مان پڑ جائے, چاند کی روشنی گھٹ جائے. ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کے جوتے کی تسمہ جو ہے وہ بھی تسبیح بیان کرتا ہے. ابکارا کے لفظ ہے قرآن کریم میں, باکرا, نوجوان, عروبن, تمام چیزیں جوانی کی موجود. اور پھر کتنے مزے کی بات ہے کہ نہ ان کے کپڑے کا فکر, نہ وہ بیمار پڑے, نہ ڈاکٹر کو لانا, نہ فیس بھرنی, نہ دوا لانی, نہ کھانے کا فکر, نہ ناشتے کا فکر, نہ کپڑے کا فکر, نہ تیل کنگھی سرما سیاہی, کچھ بھی فکر نہیں. تو خداوند کریم نے فرمایا کہ دنیا کے مقابلے میں نے آخرت میں تمہارے لیے بڑا کچھ تیار کر رکھا ہے, تم اس کی زیب و زینت میں نہ الجھو. مگر چونکہ بندہ ہے بڑا گندا ہے اور مستقبل سے نا آشنا ہے, نا عاقبت اندیش ہے, یہ انجام کو سوچتا نہیں, سامنے والی چیز میں پڑتا ہے.
جو چیز اسے دکھائی دے رہی ہو یہ اس پہ پڑتا ہے. اور اگر اتفاق ہے دکھتا تو قرآن کریم بھی ہے، اللہ کا کلام بھی سامنے ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی سامنے ہے، دین اسلام سارا سامنے ہے، مگر اس کی طرف نہیں جاتا بندہ. اس لیے قرآن کریم نے للکار کر آواز دی وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب. اور لوگوں دنیا کی حقیقت کچھ نہیں، دنیا عارضی جگہ ہے، فانی جگہ ہے، ناپائیدار جگہ ہے، بالکل ناپائیدار ہے، نہ باقی رہنے والی ہے. تم سے پہلے ہزاروں آئے ہزاروں گئے، کسی کے ساتھ وفا کرنے والی نہیں. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. آخرت باقی رہنے والا آخری کر ہے، اگر تم جان لو تو اس کی جستجو میں رہو، اس کی آرزو میں رہو، اس کی تلاش میں اپنی زندگی کا معقول حصہ خرچ کرو. یہی وہ راز تھا جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھا دیا تھا، اور انہوں نے سمجھ کر اس پہ ساری زندگی بسر کی. اعمال کی دنیا میں وہ لوگ سرخرو ہو کر آئیں گے. ہمارے یہاں تو صرف زبانی جمع خرچی اور کچھ بھی نہیں. چنانچہ قرآن کریم نے دوسرے مقام پہ نقشہ کھینچ کر کے بتلایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ. قرآن کریم نے ایک مثال دی دنیا کی کہ لہلہاتی کھیتی ہو، سبزہ زار کھیتی ہو، مگر اسے کاٹ کے پھینک دو، وہ ہوا میں دھوپ میں سوکھ جائے گی، ہوا کا جھونکا آئے گا اس کو اڑا کے لے جائے گا. یعنی دنیا کی عارضی پن اتنا عارضی پنا ہے کہ اب اس کو کوئی ثبات دینے والا ہے ہی نہیں. اللہ اللہ کرنے والے لوگ بزرگان دین رحمہم اللہ علیہ مجمعین، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ اللہ میں گزار دی، انہوں نے ان تمام چیزوں کو سمجھا ہے. چنانچہ وہ مکان، وہ دکان، وہ لمبی چوڑی بلڈنگوں کے پیچھے کبھی نہیں پڑتے، بلکہ ان کا تو کہنا یہ ہے، اللہ والے کہتے ہیں کہ ہر دن کو اپنے لیے آخری دن سمجھو. جب دن نکلے تو یہ خیال کرو کہ میرا یہ آخری دن ہے، کل کس کو آئے گی. اور فرمایا ہر رات کو آخری رات سمجھو. اور اگر دل اس پر جمتا نہیں، یقین نہیں کرتا، تو جو اماں فوت ہو گئی اسے یاد کر وہ کہاں گئی، جو ابا رخصت ہو گیا اسے یاد کر وہ کہاں گیا، گھر والی دنیا سے رخصت ہو گئی اسے یاد کر ساری زندگی کی رفیق حیات کس طرح پلہ جھاڑ کے چلی گئی. اگر وہ سب جا سکتے ہیں تو میرا تیرا یہ ٹھکانہ کیسے بن جائے گا. صبح نہیں شام، شام نہیں صبح، آج نہیں تو کل. یہ کام تو بھائی جان بننا ہی بننا ہے. قرآن کریم نے اسی لیے بار بار فرمایا آپس میں دوڑ لگی ہے مکانوں کی، آپس میں دوڑ لگی ہے دولت اکٹھا کرنے کی، دوڑ لگی ہوئی ہے مکان بڑے سے بڑے بنانے کی، بڑی سے بڑے گھر میں شادی کرنے کی. اور یہ دوڑ آج تک نہیں لوگوں نے لگائی کہ میں کروڑوں سال قبر کی زندگی جو بسر کروں گا اس کا میرے پاس کیا انتظام ہے. تانبے والی زمین ہو،
सूरज आसमान से निकल कर सर पे आके खड़ा हो जाए, उस वक्त के बचाव की क्या सूरत है। एक बात याद दिलाऊं जो कुरान करीम आपको याद दिलाना चाहता है, ये जो दिल में है ना, और जी हम तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतने बड़े नबी के उम्मतियों को जहन्नुम में कौन जाने देगा भाई। मैं तुझे बतलाऊं, गुलाम है मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, सामान भी हुजूर का, गुलाम भी हुजूर का, चाची भी हुजूर की। गुलाम भी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, सामान भी हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, ऊँटनी और डाची भी हुजूर की है। सामान दुरुस्त कर रहा था, सामान लाद रहा था, सामान ठीक कर रहा था। दुश्मन की तरफ से तीर आया, उसके सीने में लगा, वो फौरन उसी वक्त बेचारा रुखसत हो गया। सहाबा दौड़े, जन्नती जन्नती जन्नती, गुलाम है काली कमली वाले का। हम तो नाम के हैं ना, वो असली गुलाम था हुजूर का, और सामान भी हुजूर का उठा रखा था उसने, और हुजूर ही की ऊँटनी पे लाद रहा था। अंदाजा लगा गुलाम भी काली कमली वाले का हो, सामान भी हुजूर का हो, लाची भी हुजूर की हो। साहबा कहते हैं जन्नती जन्नती जन्नती। आप तशरीफ ले आए, फरमाया हुआ बिन्नार। तू किस मुल्क में रहता है, किस दुनिया में रहता है, किस धुन में लगा रहता है, किस मगन में अपने आप को बर्बाद कर रहा है। काली कमली वाले का गुलाम है, काली कमली वाले का सामान है। ऊँटनी भी हुजूर की है, जिस पर हुजूर सवारी करते हैं। सामान लाता हुआ तीर लगा, दुनिया से रुखसत हो गया। सब कहते हैं जन्नती जन्नती। काली कमली वाले ने आके फरमा दिया हुआ बिन्नार, जहन्नुम में गया। सारे साहबा हैरान हो गए, कमाल है। गुलाम भी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो, सामान भी हुजूर का हो, सवारी भी हुजूर की हो, तीर भी काफिर ने मारा हो, फिर भी जहन्नुमी। आप मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशाद का तर्जुमा सुन और जरा अपने गिरेबान में झांके, अपने आप से पूछी मेरा तेरा क्या हाल है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने माल गनीमत में से जो अभी तकसीम नहीं हुआ होगा, इसने एक चद्दर उठा ली होगी। मैं देख रहा हूं इस वक्त आग की बनकर सारे बदन पे लिपट गई। ये बात नहीं कि आज ही इसने ये काम किया है, न जाने किस जंग के मौके पे किया होगा। यूं ही जरूरत होगी गनीमत का माल जो काफिर छोड़ के जिहाद में जंग में भागा करते थे, उसे इकट्ठा करके हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाया जाता था और फिर वो हिस्से के मुताबिक तकसीम हुआ करता था। चुनांचे तकसीम से पहले इसने एक चद्दर उठा ली होगी, मुमकिन है ये समझकर उठाई हो कि मुझे जरूरत है चादर की, चादर पड़ी है उठा के ऊपर कर ली, कोई बात नहीं। जब आपने ये फरमाया तो हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी है, ये जूते में लगने वाला तस्मा लेकर आया और अर्ज करने लगा मेरे आका, मैंने उठाकर अपनी जूती में डाल लिया था, ये मैं वापस करने आया हूं। फरमाया कयामत में वापस करना, इस वक्त मैं हरगिज़ नहीं लूंगा। ये जो हम रात दिन दगाबाजी, फरेबबाजी, झूठ बोलना, बदमाशी करना,
اور اپنے آپ کو لین لاڈ بنانے کی جو فکر لگی ہوئی ہے، اس کا ذرا انجام تو دیکھنا، بنے گا کیا؟ پہرے داری مقدر میں آ جاتی ہے، آگے کچھ نہیں ہوتا۔ اور وہ کتنی ملعون شے ہوگی جس کے بارے میں خود ارشاد ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا الدنیا جیفتن طالبها کلاب، فرمایا دنیا مردود ہے، دنیا کے طلب کرنے والا کتے کی طرح ہے۔ یہ کیوں فرمایا آپ نے کہ کتے کی طرح؟ جانور اور بھی تو تھے، اور جانوروں کی مثال نہیں دی، اور جانوروں کے بارے میں کچھ نہیں بتلایا، کیا بات ہے کتے کے بارے میں کیوں فرمایا؟ علماء کرام نے کتے کی کئی خصلتیں لکھی ہیں۔ پہلی خصلت تو یہ لکھی ہے کہ یہ جو کتا ہے مالک کا بھی وفادار ہے، مکان والے کا وفادار ہے، پالنے والے کا وفادار ہے، جو کھلائے پلائے اس کا وفادار ہے، اپنی برادری کا بڑا غدار ہے۔ کتے کو دیکھ کر کتا بڑا جلدی گھراتا اور بھونکتا ہے۔ وہ ایک بات بھی ہے، لطیفہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ ایک دن کتا لاہور میں کتوں نے دیکھا کہ نیا ہے، انہوں نے کہا بھی تو کہاں سے آیا؟ کہ دلی سے۔ کہ کم چلا تھا؟ کہ صبح ہی۔ انہوں نے کہا جھوٹ نہ بول، دن کے دن کیسے آ گیا؟ وہ کہنے لگا میں اپنی مرضی سے تھوڑے ہی آیا ہوں، 10-20 میل تک جہاں سے گزرانا وہ کتے میرے پیچھے لگے، برادری کی مہربانی سے آیا ہوں، میرے پیر ہی نہیں لگنے دیے کسی نے، مجھے تو 20 میل پہنچا کے گئے۔ تو سب سے بڑی جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے فرمان کی ان کا حکمت ہے، علماء نے لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ کتے کی یہ عادت ہے کہ اپنے کو دیکھ کر کے بھونکے گا اور غیر کو دیکھ کے جھکے گا۔ آج ہماری یہی عادت ہے، کافر کے مقابلے میں لے جاؤ جھک جائے گا، یہودی کے مقابلے میں جھک جائے گا، عیسائی کے مقابلے میں جھک جائے گا، مشرک کے مقابلے میں جھک جائے گا، اپنے مسلمان کے سامنے ہر وقت اکڑا رہے گا۔ گویا وہی کتے والی خصلت آ گئی۔ اور دوسری خصلت علماء کرام نے لکھی ہے کہ کتے کی یہ عادت ہے، اسی لیے تو حضور نے ملعون فرمایا دنیا کو اور طلب کرنے والے کو کتا فرمایا۔ مثلا کسی کی گائے بھینس مر جائے، اب کتے کا اتنا بڑا پیٹ تو نہیں ہوتا کہ وہ ساری کھا جائے مردار، مگر بدبخت کی یہ عادت ہوتی ہے پیٹ بھر کے بھی وہی بیٹھا رہے گا ساری رات، کوئی اور نہ آ کے کھا جائے، کوئی اور نہ آ کے کھا جائے، پہرا دیتا ہے مردار کا۔ اس لیے ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس آدمی نے دنیا کو طلب کرنا شروع کر دیا، کتے والی خصلتیں ساری اس میں آ جائے گی۔ چنانچہ آج بڑے بڑے سرمایہ داروں کو دیکھو، جس کاروبار کا ان کو پتہ چلے گا نا اس میں اچھا پروفٹ ہے، اس میں اچھی کمائی ہے، اسی کے متعلق ساری رات سوچیں گے اور صبح جا کر کے دوڑ لگائیں گے۔ قناعت نہیں رہتی، صبر نہیں رہتا، ضبط نہیں رہتا۔ میرے علم میں ہے ایسے ایسے لوگ کہ ایک لڑکا ہے اور دکانوں کی فکر پڑی ہوئی ہے 8 کی، اور یہ بھی معلوم ہے کہ جھگڑے کا زمانہ ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ ملازم کما کے نہیں دیتے اس زمانے میں، پھر بھی نیت نہیں بھرتی، پیٹ نہیں بھرتا، تسلی نہیں ہوتی، اطمینان نہیں ہوتا، سکون نہیں ہوتا، طبیعت میں یہ بات آنے کے لیے تیار نہیں کہ بس بات ہے اللہ اسی پر گزارا کر دے گا۔ تو دوسری خصلت کتے کی یہ فرمائی کہ وہ ساری رات بیٹھ کے پہرا دیتا ہے۔ اور تیسری خصلت کتے کے علماء کرام نے یہ لکھی کہ کتے کو پتا ہے یہ
کہ یہ مردار جو ہے میرے سے تو مہینہ بھی ختم نہیں ہوگا، اتنا بڑا مردار ہے، اتنی بڑی بھینس ہے، اتنی بڑی گائے ہے مردار کہ میرے سے مہینے میں ختم نہیں ہوگا، مگر پھر بھی جو بھی کتا ادھر کو آئے گا بھاگ کے آ کر اس کو وہاں سے بھگانے کی کوشش کرے گا تاکہ میں اکیلا کھاؤں، دوسرا نہ کھاوے۔ چنانچہ آج دنیا دار میں یہی خصلت ہوتی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے پوری دنیا مر جائے میں اکیلا زندہ رہوں، پوری دنیا بھوکی مرے میں پیٹ بھر کے کھاؤں، پوری دنیا ننگی پھرے میں کپڑوں میں رہوں، غرض ہے کہ ساری دنیا میرے سامنے ذلیل ہو۔ اس لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ناپائیدار دنیا کے طلبگار نہ بنو، اس کے پیچھے نہ لگو، اس کی جستجو نہ کرو، اس کے طلبگار نہ بنو، اس کی ہر وقت تمنا نہ کیا کرو، آرزو نہ کیا کرو۔ علماء کرام نے اہل اللہ نے اس کو ٹھوکر ماری، ان کی بات مڑ مڑ کے آئی۔ اللہ والوں کی باتیں نرالی۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی سرکار رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ کسی آدمی نے آ کر کے پیش کیا کہ حضرت یہ روپیہ ہے، فرمایا میں تو نہیں لیتا۔ وہ جاتا ہوا جوتیوں میں رکھ کے چلا گیا۔ جب حضرت جوتی پہننے لگے تو روپے معلوم ہوئے۔ ساتھ والے مولوی صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب جو ان کے پیچھے پھرتے ہیں ان سے تو یہ بھاگتے ہیں، اور جو ان روپے کو، دنیا کو، دولت کو دھکے مارتا ہے اس کی جوتیوں میں آ کے پڑتے، جوتیوں میں آ کے پڑتے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، بڑا امیر شیخ آدمی تھا، روپیہ بڑا کافی لایا، اور مولانا کو کہنے لگا کہ مجھے مرید بنا لو۔ حضرت نے فرمایا کہ میں مرید جلدی سے نہیں کیا کرتا، میرے ساتھ خط و خطابت رکھو، میرا عقیدہ معلوم کرو، مسلک دیکھو، میری کتابیں پڑھو چند دن، پھر آنا، پھر میں مرید کروں گا۔ یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی کھوپڑی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ اس کا وہ کہنے لگا کہ اچھا مولوی صاحب پھر نہ مرید بناؤ، یہ اتنے روپیہ لایا تھا تجھے دینے کے لیے، ایسا مرید نہیں آئے گا جو اتنا روپیہ دے، ایسا مرید نہیں ملے گا جو اتنا روپیہ دے۔ تو اگر تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فوراً فرما دیا جا چلا جا، تجھے بھی ایسا پیر نہیں ملے گا جو اتنے روپے پہ تھوک دے۔ مجھے کہتا ہے کہ ایسا مرید نہیں ملے گا، تو بھی چلتا چل، پھرتا چل، تجھے بھی ایسا پیر نہیں ملے گا جو اتنی بھاری رقم پہ ٹھوک دے۔ اور یہ تو اب آ کر کے غدر مچ گیا نا کہ پیر بھی، فقیر بھی، امیر بھی، غریب بھی، عالم بھی، مولوی بھی، حاجی بھی، غیر حاجی بھی، سارے کے سارے ایک ہی لائن میں لگ گئے ہیں۔ ورنہ ایسے ایسے بے تمام لوگ آئے، بے تمام لوگ آئے کہ انہوں نے دنیا پر لعنت نہیں بھیجی۔ خود مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین مدینہ منورہ حضور کی حیات میں حضرت حفصہ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت زینب، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، یہ جو ہماری مائیں تھی مومنوں کی، مسلمانوں کی، حضور کی گھر والی، سب نے مشورہ کیا، اور کیسے مشورہ نہ کرتی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے کئی مرتبہ کئی مہینے تک ایک پانی کا پیالہ اور ایک کھجور کا
दाना मिला करता था खुराक के तौर पर। एक खजूर का दाना खुराक देखो पैगंबर की घरवालियों की, इतना ही अल्लाह ने दिया है। एक खजूर का दाना, एक पानी का प्याला, पानी भी रज के नहीं। ये सब ने ये मशवरा किया कि अब तो फतूहात अच्छी बढ़ गई है, मदीने के लोग अच्छे खासे अब खाते पीते हैं, हम तंगी कब तक गुजारेंगे। अंदाजा लगा हमारी माओ ने के खजूर पे 24 घंटे गुजार दिए और यहाँ घड़ी घड़ी फरोज खाना, और ये वो खा के भी अपने आप को यूं नहीं कहते कि हमने खाया है। पानी भी छुट्टी का नहीं, खजूर भी पूरी नहीं। एक खजूर का दाना एक माई को। और ऐसा वक्त भी आया कि मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा में जंग के मौके पे जो राशन तकसीम किया, एक खजूर का दाना जिसमें 3 सहाबे शरीक कर दिए, इसको तीनों बांट के खा लेना। एक खजूर का दाना, आखिर वो खजूरें कोई मनो की तो थी नहीं। उसको तुम कहोगे पहले जमाने में शायद खजूर भी कितनी बड़ी होगी। हो जंग का मौका, लड़ाई, कुफर का मुकाबला, और राशन तो देख मोहम्मद के गुलामों का। एक खजूर का दाना 3 आदमी, और उन्होंने कभी एतराज नहीं किया कि यार लड़ने के लिए तो हमें ले आते हैं, कुछ खाने को भी तो दे भाई। बल्कि उलमाए किराम ने लिखा कि 3 आदमी जो खजूर में शामिल होते थे, आखिरी आदमी के पास जरा सा गुद्दा पुतली को लगा हुआ होता था, वो उसके हिस्से में आ जाती थी, वो मुंह में रखकर चूसने लगा। बराबर वाले ने पूछा क्या बात है, क्या खा रहा है, क्या चूस रहा है। तह पुतली नजर आ गई और वो रहमत वाला हाथ भी देखा। बात यूं चली, सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उम्मे हबीबा, हज़रत हफ्सा, इन हजरात ने मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तशरीफ लाकर मुतालबे की सूरत पेश कर दी, खाना बढ़ाओ। क्योंकि ये कोई कुफर तो नहीं कि कोई मुलाजिम या औलाद या बीवी ये कहे कि देखो मेरा पेट नहीं भरता और अब तो तेरी हालत अच्छी है, कुछ बढ़ाओ हमारा खाना। पैगंबर की घरवालियां हैं, मोमिनों की अम्मा है, और भूख का यह आलम है, और अगर अर्ज कर दिया तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए। फरमाया तुमने तो मेरा पेट नहीं भरता और अब तो तेरी हालत अच्छी है, कुछ बढ़ाओ हमारा खाना। पैगंबर की घरवालियां हैं, मोमिनों की अम्मा है, और भूख का यह आलम है, और अगर अर्ज कर दिया तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए। फरमाया तुमने क्यों तमन्ना की दुनिया की, क्यों आरज़ू की, क्यों हसरत की। इतने नाराज हुए कि तमाम घरों में जाना छोड़ दिया, अलग हो गए थे। अब कब दिल में ये ना सोच लेना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरा किया, ईमान की रत्ती नहीं रहने की। आप और मैं क्या जाने बुरा क्या होता है, अच्छा क्या होता है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब ये था कि मेरे पास रह करके भी, मेरे घर में रह के भी, जिनकी झोलियों में मैं सोता हूं, जो मेरे बिस्तर में रहती हो, जिनकी गोद में मैं हूं और कुरान आता हो, या फिर खाने के पीछे।
پہلے تو اللہ کے رسول ناراض ہوئے، اس لیے قرآن کریم نے آواز دی قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ فرمایا جس نے میرے محبوب کی اطاعت کر لی میری اطاعت ہو گئی، اور جس نے میرے نبی سے منہ پھیرا اس نے مجھ سے منہ پھیر لیا۔ ایک مقام پہ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ جس نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے بتائے ہوئے کے علاوہ کوئی راستہ ڈھونڈا، تلاش کیا، نولیہ ما تولا، ہم بھی اس کو پرے کو دھکا دے دیں گے، ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والیوں سے ناراض ہو گئے، تم نے کیوں مطالبہ کیا روٹی کا، کیوں مطالبہ کیا کپڑے کا کہ اس میں فراخی ہونی چاہیے، اور جب رسول ناراض ہو گئے تو اللہ بھی ناراض ہو گیا۔ اب یہ معقولی عورتیں تو تھی نہیں جن کے بارے میں ان کی ماں لڑنے آتی، ان کے باپ لڑنے آتے، روٹھ منیوے ہوتے، ان کے وارث روٹھا کر گھر بٹھاتے، باجی بات اگر کھانے کی بات کرتی تو اکڑ کے بیٹھ گئے ہو۔ اللہ پاک نے آواز دی یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ کیا دھمکی دی ہے پروردگار عالم نے، کتنی زبردست دھمکی ہے، ڈانٹ ہے۔ کوئی لحاظ نہیں اس بات کا کہ یہ سیدہ حفصہ ہے، فاروق اعظم کی بیٹی ہے، یہ عائشہ صدیقہ ہے، ابو بکر کی بیٹی ہے، یہ فلاں کی بہن ہے، یہ فلاں کی گھر والی، اس بات کا لحاظ نہیں کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا بات سنو، اگر تمہارے دل میں یہ خیال ہے کہ ہم بھوکے مر گئے، ہم پیاسے مر گئے، ہمارے پاس کپڑا پورا نہیں ہے، تو یوں فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم احد پہاڑ سونے کا بنا کر تمہارے حوالے کر دیتا ہوں۔ احد پہاڑ جو ہے اتنا سونا میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ پیغمبر کی گھر والیوں کو خدا فرما رہے ہیں اتنا سونا میں دے دیتا ہوں اور تمہیں اسے اپنے ساتھ رکھو، اس کے مالک بن جاؤ، پر ایک بات یاد رکھو، تمہیں میرا محبوب نہیں ملے گا، طلاق لینی پڑے گی، میرے محبوب سے تمہیں الگ ہونا پڑے گا۔ وہ بستر نہیں ملے گا جس بستر میں قرآن اترتا ہے، وہ گھر نہیں ملے گا جس گھر کی غلامی جبریل کرتا ہے۔ اب نعوذ باللہ وہ دنیا دار تو تھی نہیں، تمام کی تمام نے مشورہ آپس میں کرنا شروع کر دیا، اب کیا کیا جائے؟ تمام کے تمام نے عرض کر دیا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک سے پوچھا، اللہ پاک نے فرمایا او میرے محبوب کتنی وفادار ہے یہ، تمام کی تمام نے عرض کر دیا یہ کھجور کا ایک دانہ بھی بند کر دو، یہ پانی کا ایک پیالہ بھی بند کر دو، یہ جو کچھ ملتا ہے اسے بھی ختم کر دو، پر کالی کملی والے تیرا دامن چھوڑنے کو ہم تیار نہیں۔ اور معافی طلب کی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس لیے یہ بات میں نے عرض کی
کہ ہم لوگ اس چکر میں پڑے رہتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یوں بھی آدمی کما سکتا ہے، یوں بھی آدمی دھن دولت اکٹھا کر سکتا ہے۔ ارے 3 قسمیں ہیں مال کی۔ علماء کرام نے لکھا کہ جنت کے دروازے پہ 3 سطریں لکھی ہوئی ملیں گی، وہی تو دیکھے گا جو جنت کے دروازے پہ جائے گا، اور جس کو جنت کی ہوائی نصیب نہیں ہونی وہ ادھر لینے کیا جائے گا، اور کون آنے دے ادھر اسے بھائی؟ وہ ان کی تو جب پٹائیوں کی مار پڑے گی آواز آئے گی حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم۔ جہنم کا دروغہ ہی کہے گا، فرشتے کہیں گے کہ تمہیں شرم نہیں آئی، تم کہاں آئے ہو؟ تم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کر، اتنے اولو العزم نبی کا امتی ہو کر، اتنے بڑے محبوب پیغمبر کا امتی ہو کر جہنم میں آیا، تجھے شرم نہیں آئی؟ الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم۔ او میاں قرآن نہیں سنا؟ کبھی نہیں آیت سنی؟ اللہ کا پیغام نہیں سنا تھا؟ آج دنیا یہود کی ریس کرتی ہے، عیسائیوں کی ریس کرتے ہیں، مگر وہ ریس بھی نہیں ہو ملتی، وہ باتیں بھی ہم میں نہیں جو ان میں ہو، انہوں نے آج پکڑی ہے۔ اور کسی نے بتلایا کہ ایک آدمی نے انگریزوں کے ملک میں کافی دن کمایا، اور کما کما کر کے ایک انگریز کے پاس جمع کرتا رہا کہ جب میں اپنے وطن جاؤں گا تو تجھ سے وصول کر لوں گا۔ سال کمایا، 2-4 سال کمایا، اس کے بعد واپسی کا ارادہ ہوا تو اس انگریز سے کہا کہ میری امانت وہ واپس لا میرے پیسے۔ تو انگریز بے ایمان ہوگا، کہنے لگا کون سے پیسے؟ کہ میں تیرے پاس جمع کر رکھے تھے کہ میں نے تجھے پہچانتا بھی نہیں۔ اس نے بڑا سمجھایا کہ دیکھو میں نے پردیس کاٹا ہے، بیوی بچوں سے دور رہا ہوں، بڑی دقت اٹھائی ہے، تکلیف برداشت کی ہے، میری رقم دے دے۔ انہوں نے کہا میرے پاس آئی نہیں، مجھے تو نے دی ہی نہیں۔ اس نے بڑی کوشش کی، اس کے ملنے والوں کو بھی لایا، چھوٹے بڑوں سے بھی کہا، مگر وہ نہ مانا انگریز۔ تو اس کو کسی نے ایک طریقہ بتایا کہ تو گرجے میں چلا جا، وہاں جو پادری ہے، یعنی انگریزوں کی مسجد کو گرجا کہتے ہیں، اور ان کا جو مولوی ہے اسے پادری کہتے ہیں، کہ پادری سے جا کے کہو، وہ تیری سفارش کرے گا تو یہ انگریز پیسے دے دے گا۔ یہ بیچارہ مزدور وہاں گیا اور جا کر کے اس کو داستان سنائی اور بتایا کہ بھی میرے پیسے ہیں اور دیتا نہیں ہے، میں نے بڑا کہا مگر پیسے نہیں دیتا۔ اس نے ایک پرچہ لکھا اور بند کر کے لفافے میں مہر لگا کے دے دیا کہ یہ لے کے جا اس کے پاس، جس سے پیسے لینے تھے اس کو جا کے دیا۔ اس نے کھولا اور دیکھ کے کہنے لگا کہ 1 گھنٹے کے بعد آ کے ساری رقم لے جائیے۔ 1 گھنٹے کے بعد آ کر ساری رقم لے جانا۔ اب وہ مزدور کہنے لگا کہ مجھے تو بتا دے اس نے کیا لکھ دیا، کہ تو اکڑا بیٹھا تھا، میں نے سارے جتن کرے، تیری منت کی، تیری خوشامد کی، تجھے سمجھایا، اوروں سے بھی کہلوایا، اس رکے کو دیکھ کر کے بڑا جلدی تیار ہوگا دینے کے لیے، اس میں کیا لکھا ہے؟ کہنے لگا اس میں یہ لکھا ہے کہ تو مسلمان کب سے بن گیا، تو مسلمان کب سے ہو گیا، یہ تو مسلمانوں کا کام ہے لے کے نہ دینا، میں تو تجھے پکا عیسائی سمجھتا ہوں، تو مجھے لکھ کر جواب دے یا اس کی رقم ادا کر کہ تو مسلمان کب سے بن گیا۔ جو دوسرے کا مال کھا کر اب انکار کرتا تو میں نے دینا ہی نہیں،
हमें शुभ पड़ता है कि तू मुसलमान बन गया। अगर अंग्रेज होता ये बात कभी ना करता। चुनाचे आज तेरी दवा का एतबार नहीं, तेरे बनाए हुए पैकिंग का एतबार नहीं, तेरी कोई चीज बंद की हुई का एतबार नहीं। कलमा पढ़ने वाले और सोने साई दे उम्मती, तेरे हाथ की बनी हुई चीज 4 आने में नहीं कोई खरीदता, अंग्रेज के हाथ की बनाई हुई चीज 10 रुपए में खरीद लेता है। काफिर का यकीन है, तेरा यकीन नहीं। क्यों, क्या वजह है? इसलिए कि तू दुनिया के पीछे लग गया। तूने कब्र भुलाई, तूने हशर भुलाया, तूने पुलसरात भुलाई, तूने मौत भुलाई, तूने बड़े छोटों को जनाजे भुलाए, तूने कब्रिस्तान में जाके कभी देखा नहीं कि कितने लोग थे आबाद थे, आज बर्बाद हुए पड़े। तो हम लोग अपनी कितने दिन की जिंदगी है इस कदर हराम खोरी कर रहे हैं लोग, जिसकी इंतहा नहीं। मुलाजिम बाद नहीं आता, मजदूर बाद नहीं आता, मौलवी बाद नहीं आता, अगर जहां तक उसकी चलती है वो भी करता है। फौज वाले परेड करते हैं सुबह को, पुलिस वाले परेड करते हैं सुबह को, मौलवी परेड करते हैं रमजान शरीफ में शाम को इफ्तार के वक्त। रोजा खुलने से पहले कभी देखा तो करो मौलवियों की चाल कैसे भागते हैं। पकौड़ों की प्लेट हुजरे में रख के दिया, फिर एक बच्ची आ गई हलवा लेके, फिर भागा, फिर दूसरी आ गई सवई लेके। न उसे ये याद रहता मुझे रोजा लगा हुआ है, न बैठ के दुआ याद मांगना, न पढ़ना, तो वो लेफ्ट राइट करते करते ही रोजा खुल जाता है। तमाशा देखा गए हम कहां। और अगर ये यकीन हो जाए कि मुझे अल्लाह पाक ने जो खिलाना है वो मिलेगा मिलेगा मिलेगा। अब मुंह से तो आप भी कहते हैं, मैं भी कहता हूं, पर अंदर से यकीन कोई नहीं। अंदर से यकीन बने ना फिर बात बनती है असल में। दिल की गहराइयों में ये बात पैदा हो फिर ये बात बनती है। नफ़तुल यमन एक अरबी दरस की किताब है, मदारिस से पढ़ाई जाती है। हमने भी बचपन में पढ़ी थी। उसमें एक वाक्या लिखा था कि एक आदमी पहाड़ की एक गार में रहता था, अल्लाह अल्लाह किया करता था, इबादत किया करता था, शब्बेदार आदमी था, वही रहता था। जन्नत से खाना आता था, वो खाया करता था। एक मर्तबा 3 दिन तक न मिला, नहीं आया, अल्लाह मियां ने आजमा लिया। बस नीचे उतरा और बस्ती में आया और सवाल कर दिया एक घर पे कि अल्लाह नाम पे रोटी दो। उन्होंने 3 रोटियां दे दी। ये लेके चला कि काफी है 3 रोटियां तो। जिस घर से रोटी मिली थी उन्हीं का कुत्ता पीछे लग गया फकीर के, और करीब था कि उसे काट खाए। आप इतने समझा 2 रोटी काफी है, 1 रोटी फेंक दूं ये उसमें लग जाएगा, कुत्ता उसमें मशगूल हो जाएगा, मैं निकल जाऊंगा। उन्होंने रोटी फेंक दी, कुत्ते ने रोटी खा ली और 1 रोटी खा करके फिर पीछे पीछे लग लिया। आप इतने सोचा एक ही काफी है, फाड़ ना खाए काट ना खाए कुत्ता। दूसरी फेंक दी, कुत्ता दूसरी रोटी खा करके फिर आप इसके पीछे आ लगा। आप इतने सोचा और ऐसी रोटी से तो यूं ही भले, ये पीछे लग गया कुत्ता काट खाने को। वो तीसरी भी फेंक दी, कुत्ता तीसरी खा करके फिर पीछे पीछे। अब आप इसको गुस्सा लगा और अरबी जुबान में कहने लगा, मादी मुल्हाया, वो बेगैरत कबीले, शर्म कर, जिस मकान की चौखट पे तू पड़ा रहता है, 3 रोटियां दी थी उन्होंने मुझे, तीनों खा ली फिर मेरे पीछे। मैंने तुझे तीनों डाल दी, वो तीनों की तीनों खाकर फिर मेरे पीछे लगा हुआ, तुझे शर्म नहीं आई? तो यूं लिखा था उस किताब में कि अल्लाह पाक ने कुत्ते को जुबान दी और कहने लगा, बैठ के फैसला करो, तुम बेगैरत हो या मैं बेगैरत हूं।
फैसला करो बैठ के। और कुत्ता कहने लगा रब्बे मालिक रब्बे कायनात की कसम है, बाद मर्तबा इस चौखट पे जिस पे मैं पड़ा हूं 8-8 दिन तक टुकड़ा नहीं मिलता, पर मुझसे कसम ले ले इस तर के सिवा कभी दूसरा दरवाजा जाके नहीं देखा। और मैं तो फिर भी कुत्ता हूं, जनाब तो आबिद हैं, इधर पे आके माथा रगड़ा। खुद रखो मैं कबीला हूं या तू कबीला। आज ये कर रहा था कि हम लोग अपने आप को होशियार, दाना, बीना, बड़ा चालाक, चुस्त समझकर काम कर रहे हैं, हालांकि चालाकी वहां किसी की नहीं चलती। जो खुदाई निजाम है उसमें चालाकी नहीं, आजिज़ी तो काम देती है, चालाकी काम नहीं देती। कितना बड़ा जुर्म हो, कितना ही बड़ा अजीम गुनाह हो, आजिज़ी कर, मालिक को रहम आएगा, तरस आएगा। चुनांचे वाक़यात की दुनिया में आज बात कर रहा हूं, लिखा है कि एक आदमी की मौत आने लगी, उसे कुछ एहसास हुआ कि मेरी मौत करीब है, रो पड़ा, रोया और कहने लगा लोगों मेरी आटा लाओ, आटा लाओ। उन्होंने कहा क्यों, क्या करे, आटे का क्या करेगा? कहने लगा मेरी दाढ़ी पे आटा मल दो। नौजवान आदमी था, कहने लगा मेरी दाढ़ी पे आटा मल दो, सफेद कर दो इसे। किसी ने पूछा क्यों? कहने लगा मैंने सुना है हमारे नबी ने फरमाया कि अल्लाह पाक सफेद दाढ़ी वाले से हया करता है, मेरी सफेद दाढ़ी कर दो, शायद मेरा काम मिल जाए, रब्बुल आलमीन मेरी दाढ़ी का लिहाज करके मुझे माफ कर। तो उलमा ने लिखा है कि मरने के बाद किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा बता क्या गुजरी? कहने लगा बनाया तो मैंने हिल्ला था पर काम आ गया, बनाया तो मैंने हिल्ला वसीला था पर काम आ गया। कैसे? कि अल्लाह पाक ने यूं फरमा दिया कि जा मैंने तुझे माफ कर दिया, तूने किया तो हिल्ला पर किया तो मुझसे डर के है, किया तो मेरा खौफ खाकर, किया तो मुझसे डर कर, किया तो मेरे सामने झुक कर, जा मैंने तेरा हिल्ला ही कबूल कर लिया। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि होशियारी में कदम ना रखो, अपने आप को जवान चालाक ना बनाओ, आजिज़ी कर, वो रब है तू बंदा है, वो मालिक है तू ममलूक है, वो चाहे तो खिलाए, वो चाहे तो ना खाने दे। हमने बड़े बड़ों को भूखे मरते देखा। भूखा मरने का ये मतलब नहीं कि गरीब हो जाएगा, घर में धन दौलत, खाना पीना, फल फ्रूट, गोश्त सब कुछ है, मगर नाश्ते दिया तो न जाएगा। अब रो रहा है, घर वाली वो कहता है इतना सा टुकड़ा दे दे, उन्होंने कहा नहीं और सब कुछ मिलेगा, डॉक्टर ने मना कर रखा। उन्होंने कहा मैं मर रहा हूं कि मत। कई लोग यूं ही मर जाते हैं। तो जिसको खुदा ने भूखा रख के मारना है वो हर हाल में भूखा मरेगा, और जिसको परवरदिगार आलम ने नूरानी मौत देनी है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये दुनिया जिसको हमने अपना ओढ़ना बिछौना बनाया हुआ है, जिसको हमने अपनी जिंदगी का हासिल बनाया हुआ है, जिसको हमने अपनी जिंदगी का मकसद बनाया हुआ है, सारी जिंदगी का मतमे नजर बनाया हुआ है, ये वो दुनिया है जिसको कुरान कहता है इल्ला लहवुम व लइब, ये खेल और तमाशा है, ये खेल और तमाशा है। न तमाशा रहेगा न तमाशे वाले रहेंगे। फरमाया वइन्नद दारल आखिरत लहियल हयावान लौ कानू यअलमून, आखिरत बाकी रहने वाली है, उसकी नियामतें बाकी रहने वाली हैं, उसका निजाम सारा बाकी रहने वाला है। इसलिए अल्लाह पाक मुझे और आप सबको आखिरत का फिक्र नसीब फरमाए। और ये दुआ हर वक्त किया करो, या अल्लाह मरते वक्त किसी का लेना देना हमारे जिम्मे ना रहे, और तमन्ना भी करो, इसकी कोशिश भी करो। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता। बहुत ही अच्छा बयान था और बहुत ही जबरदस्त बयान था।
اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔